شادی ہو رہی ہے، منگنی کی رسم ہو رہی ہے، شادی ہو رہی ہے، ہلدی کی رسم ہو رہی ہے، کیوں؟ کیا قرآن سے ثابت ہے؟ کیا حدیث سے ثابت ہے؟ نہیں ثابت ہے، پھر کیوں کر رہے ہو؟ اللہ کے پیارے نبی کے پاس ایک صحابی آئے، نام نوٹ کر لو، مغیرہ بن شعبہ۔ ابھی ہمیں بہن کو بیٹا ہوا ہے، بہن کا فون آیا، بھائی کچھ اچھا سا نام بتا دو۔ میں نے صحابہ کے نام بتا دیے، تو پھر بہن کا فون آیا تو بڑے پرانے نام لگ رہے ہیں، لوگوں کو نئے نام چاہیے۔ آپ کے بہار میں آتا ہوں، کسی کا نام پوچھتا ہوں، نام کیا ہے؟ نعیم رحیم عجیب نام ہے بھائی۔ کسی کا نام ببلو، پنٹو، گڈو، یہ نام لوگ رکھتے ہیں بچوں کا۔ صحابہ کے نام پہ بچوں کے نام رکھو، کتنا پیارا نام ہے، مغیرہ۔ بچے کا نام مغیرہ رکھو، آپ کے گھر میں لڑکا پیدا ہو مغیرہ نام رکھو۔ مغیرہ بن شعبہ صحابی ہیں، انہوں نے شادی طے ہوئی، رشتہ لگا، نبی کے پاس آئے، اللہ کے نبی سے کہا، اللہ کے نبی میں نے ایک انصاری لڑکی کو نکاح کا پیغام بھیجا ہے۔ کیا ہوا؟ انصاری لڑکی کو نکاح کا پیغام بھیجا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کیا تم نے لڑکی کو دیکھا ہے؟ کہا ہے اللہ کے نبی دیکھا نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا جاؤ ایک نظر لڑکی کو دیکھ لو، رشتہ طے ہوا ہے، شادی ہونے والی ہے، شادی کے پہلے ایک بار لڑکی کو دیکھ لو۔ نبی نے ایک بار لڑکی کو دیکھنے کی اجازت دی ہے۔ اس کا مطلب کہ اس دور میں جب لڑکیاں گھر سے نکلتی تھیں تو پردے میں نکلتی تھی، نقاب میں نکلتی تھیں، شادی کے پہلے کوئی دیکھ نہیں پاتا تھا۔ میرے پیارے بھائیو، آج آپ کی جوان لڑکیاں بغیر پردے کے، بغیر چہرے کو کور کیے ہوئے اور سج سنور کر کے، میک اپ کر کے اگر نکل رہی ہیں تو یہ سوچنے کا مقام ہے یہ کتنی غلط بات ہے۔ کہا ہے اللہ کے نبی رشتہ تو میں نے بھیج دیا ہے، لڑکی کو میں نے دیکھا نہیں ہے، کہا جاؤ ایک نظر لڑکی کو دیکھ لو۔ حضرت مغیرہ اپنی ہونے والی سسرال پہنچے، اپنے ہونے والے سسر اور ساس سے ملاقات کی، کہا دیکھو میں کوئی غلط نیت سے نہیں آیا ہوں، مجھے اللہ کے نبی نے پرمیشن دی ہے، اجازت دی ہے، میں اپنی ہونے والی بیوی کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ او لوگوں ذرا غور کرو، اس زمانے کا سماج کیسا تھا، اس زمانے کی سوسائٹی کیسی تھی۔ ان کو معلوم ہے یہ میرا ہونے والا داماد ہے، لیکن شادی نہیں ہوئی ہے اور لڑکی کو دیکھنا چاہتا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں فَكَأَنَّهُمَا كَرِهَا ذَلِكَ، لڑکی کے ماں باپ کو یہ بہت برا لگا کہ لڑکا ہماری بیٹی کو دیکھنا کیوں چاہتا ہے۔ ان کے لیے یہ بات بہت غلط تھی کہ ابھی شادی نہیں ہوئی تو ہماری لڑکی کو دیکھنا کیوں چاہتا ہے۔ ہمارے یہاں بائک پہ بٹھا کے پورے گاؤں کی سیر کراتا ہے کون؟ بھائی اپنی بہن کی، باپ اپنی بیٹی کی، شوہر اپنی بیوی کی، پورے گاؤں کو درشن کراتا ہے۔ یہ بے حیائی نہیں تو اور کیا ہے میرے ساتھی؟ یہ دیوسیت ہے، یہ بے غیرتی ہے، اور اس کو ختم کرو میرے پیارے ساتھی۔ با غیرت بنو، با حیا بنو، بے حیا مت بنو میرے ساتھی۔ لڑکی کے ماں باپ کو بہت برا لگا، انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں دیکھنے دیں گے، شادی ابھی ہوئی تھوڑی، ابھی تو رشتہ لگا ہے۔ حضرت مغیرہ پلٹ کر کے واپس جانے لگے۔ میری پیاری ماں اور بہنوں ذرا غور سے سننا، مغیرہ بن شعبہ واپس جانے لگے۔ لڑکی اندر پردے میں سن رہی تھی ساری بات۔ لڑکی پردے سے بولی اے مغیرہ، اے میرے ہونے والے شوہر، مجھے معلوم ہے میرے ماں باپ کی مرضی نہیں ہے، مجھے معلوم ہے میرے ماں باپ کو پسند نہیں ہے کہ آپ مجھ کو دیکھیں، مگر آپ اللہ کے رسول کی اجازت لے کر کے آئے ہیں، اگر آپ واقعی میں سچ بول رہے ہیں فانظرنی، تو میں آپ کو اجازت دے رہی ہوں، ایک نظر مجھ کو دیکھ لیجیے۔ اس لیے نہیں کہ میں چاہتی ہوں، اس لیے کہ اللہ کے رسول کی اجازت ہے۔ اے مغیرہ بن شعبہ آپ ایک نظر مجھ کو دیکھ لیجئے، میں آپ کو اجازت دیتی ہوں۔ پتہ یہ چلا شادی کے پہلے لڑکا لڑکی کو ایک بار دیکھ سکتا ہے، یہاں تو بغیر شادی کے ویڈیو کال پر بات ہو رہی ہے، یا رات میں جیو پر جیو ٹو جیو بات ہو رہی ہے، اور اب تو ساری کمپنیوں نے انلمیٹڈ کال دے دیا ہے۔ اب رات میں کوئی ایئر فون لگا کے ادھر گھوم رہا ہے، کوئی ایئر پوڈ لگا کے ادھر گھوم رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں آپ غور کیجئے، اپنی منگیتر سے بھی
آپ بلا ضرورت بات نہیں کریں گے. جب تک نکاح نہیں ہوا ہے وہ غیر محرم ہے. شریعت نے ایک بار لڑکی کو دیکھنے کی اجازت دی ہے. بار بار فوٹو مانگنا, ویڈیو کال کرنا, فیس بک پہ چیٹنگ کرنا, یہ اپنی منگیتر سے مناسب نہیں. جس سے رشتہ طے ہو رہا ہے, جس سے شادی ہونے والی ہے, تو کسی غیر لڑکی سے اس بات کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ میرے ساتھیوں, حضرت مغیرہ بن شعبہ نے کہا کہ نہیں, مجھے اللہ کے رسول نے اجازت دی ہے. لڑکی آئی پردے کے باہر, انہوں نے ایک نظر دیکھا, لڑکی پسند آئی, شادی ہوئی اور دونوں میاں بیوی بہت محبت کے ساتھ رہنے لگے. پتہ یہ چلا کہ شادی بیاہ کا معاملہ ہو, چاہے مرنی کا معاملہ ہو, چاہے پیدائش کا معاملہ ہو, ہر معاملے میں ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے. فرمایا وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, ایمان والوں کی ایک ذمہ داری یہ بھی ہے وہ اللہ کی اطاعت کریں, رسول کی اطاعت کریں. پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں, والمومنون والمومنات بعضهم اولیاء بعض, مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں. یہ پہلا کام کرنا ہے. تمام مومنوں کو آپس میں ایک بننا ہے. ذرا سی بات پہ لڑو نہیں, جھگڑا نہ کرو, اپنے جذبات کو کنٹرول رکھو, آپس میں ایک بن کر کے رہو, ایک مٹھی کی طرح مضبوط بن کے رہو. پہلا کام یہ کرنا ہے. دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ, نیکیوں کا حکم دینا ہے. الیکشن کا ماحول چل رہا ہے, ہم لوگ پٹنہ سے کٹیہار آتے ہیں, 4-5 جگہ پولیس والے روکتے ہیں. ملا جی کہاں جا رہے ہو؟ کٹیہار جا رہا ہوں, جلسے میں جا رہا ہوں. چلو ڈگی کھولو, چلو بیگ کھولو. وہ کیوں چیک کر رہے ہیں؟ کہیں نوٹ تو لے کے نہیں جا رہا ہے, نوٹ کے بدلے ووٹ تو نہیں خریدا اور بیچا جا رہا ہے. سرکار کی نظر میں, الیکشن کمیشن کی نظر میں اگر الیکشن کے موقع پر پیسہ بانٹا جا رہا ہے تو یہ غلط ہے, یہ غیر قانونی ہے. اور میں آپ کو بتا دوں کہ اسلام کی نظر میں بھی یہ غیر قانونی ہے, اسلام کی نظر میں بھی یہ حرام ہے, یہ رشوت ہے. آپ ایمانداری کی بات کرتے ہیں تو ایماندار بن کے دکھائیے, آپ بے ایمانوں کو کبھی سپورٹ مت کیجئے. میرے پیارے ساتھیوں, قرآن کہہ رہا ہے وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ, آپ نیکی کا حکم دیجئے, وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ, اور برائی سے روکنے کا کام کیجئے. اب تو صاحب جلسوں پر بھی آواز اٹھنے لگی ہے, یہ جلسے کیوں ہو رہے ہیں, یہ علماء کو کیوں بلایا جا رہا ہے. علاقے کے علماء کہتے ہیں کہ ہم کو چھوڑ کے آپ یو پی سے کسی کو کیوں بلا رہے, بنارس سے کسی کو کیوں بلا رہے. یہ اگر اس طریقے کی بات ہو رہی ہے, اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اب یہ چھوٹی موٹی جو برائی کو برائی کہنے کی جو بات ہو رہی ہے, جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا تھوڑا بہت جو کام ہو رہا ہے, اس کو بھی آپ ختم کرنا چاہتے ہیں. نہیں میرے ساتھیوں, یہ جلسے اگر ہو رہے ہیں اس کے اندر اگر کوئی کمی ہے تو اصلاح کیجئے, مگر جلسے ہونے چاہیے. سماج کا وہ مسلمان جو 5 ٹائم نماز نہیں پڑھتا ہے وہ اس جلسے میں آتا ہے. آپ یقین کریں کتنے لوگ جلسے میں آتے ہیں, تقریر سن کے ان کی اصلاح بھی ہوتی ہے. میں ساؤتھ انڈیا گیا, ایک سموسا بیچنے والا میرے پاس آیا, مولانا آپ سے گلے ملنا چاہتا ہوں. غریب آدمی سموسا بیچنے والا گلے ملا مجھ سے, کہا مولانا صاحب آپ کی تقریر بہت سنتا ہوں یوٹیوب پر, آج پہلی بار آپ کو دیکھ رہا ہوں. کہا مولانا میں 5 ٹائم کا نمازی بنا ہوں آپ کی تقریر سن کر, میں قرآن و حدیث سے دور تھا, بدعتی تھا, آپ کی تقریر سن کر کے قرآن و حدیث پہ چلنے لگا. پھر اس نے بڑے پیار سے 50 کا ایک نوٹ نکالا, مجھے دینے لگا. مجھے لینے میں تھوڑی شرم آئی, غریب آدمی ہے بیچارہ, 50 روپیہ دے رہا ہے. ہمارے ساتھ اور بھی علماء تھے, انہوں نے کہا مولانا غریب آدمی ہے, اس کا حوصلہ ٹوٹ جائے گا, لے لیجئے. اس غریب کا 50 روپیہ شاید بہت بڑے بڑے کروڑ پتیوں کے 50 لاکھ سے بھی زیادہ رہا ہو. میرے پیارے ساتھیوں, آج علماء سے اگر محبت لوگ کرتے ہیں تو آپ تانا نہ ماریے. ان جلسوں میں اگر آپ چند پیسے دیتے ہیں اور یہ مجلسیں جم رہی ہیں اور لوگ 2-3 گھنٹہ بیٹھ کے تقریریں سن رہے ہیں, یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. آرکیسٹرا سننے والے, گانا سننے والے اور حرام چیزوں کو دیکھنے والے کروڑوں لوگ ہیں. اگر اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے, آپ اپنا سارا کام دھندا چھوڑ کے اس پنڈال کے نیچے اپنا ٹائم دے رہے ہیں, سمے دے رہے ہیں اور قرآن و حدیث کی باتوں کو سن رہے ہیں, یہ بڑی بات ہے میرے پیارے ساتھی. وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ, نیکی کا حکم دیتے ہیں, برائی سے روکتے ہیں.
نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، رسول کی اطاعت کرتے ہیں، جو اتنا کام کر لے، قرآن کیا کہتا ہے؟ اولئک سیرحمہم اللہ، ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے گا، رحم کرے گا، وہ اللہ کی دیا کے پاتر ہوں گے، اللہ کی رحمت کے حقدار ہوں گے۔ تو مسلمانوں، اگر اللہ کی رحمت چاہیے تو یہ ہمیں کام کرنا پڑے گا، ہمیں آپس میں بھائی بھائی بننا پڑے گا، ہمیں نیکی کا حکم دینا پڑے گا، ہمیں برائی سے روکنا پڑے گا، ہمیں نماز قائم کرنی پڑے گی، ہمیں زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی، ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہوگی۔ اب آخر میں تقریر ختم کرنے سے پہلے، چونکہ ہمارے پاس ایک پرچی یہ بھی آئی ہے کہ مولانا صاحب تھوڑا سا چندہ بھی کرنے کی زحمت کریں۔ اب ہر جلسے میں لوگوں کو سمجھ میں آ گیا کہ عبدالغفار صاحب بھی چندہ کرنے لگے ہیں، تو اب لوگ ہم کو پرچی تھما دیتے، چندہ بھی آپ کرا دیجیے۔ تو میں جاتے جاتے، چونکہ 1:30 بجے مجھے یہاں سے نکلنا ہے اور گھڑی کی سوئی 1:30 بجنے والی ہے، بڑی مجبوری ہے، مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کے علاقے میں اس سے پہلے کچھ اس طریقے کے ناخوشگوار واقعات بھی ہوئے ہیں جو نہیں ہونے چاہیے تھے۔ مجھے نکلنا ہے، میری مجبوری ہے۔ نکلنے کے پہلے میری آپ سب سے گزارش ہے، اس ادارے کے لیے، کیا نام ہے ادارے کا؟ معہد التعلیم الاسلامی، آپ کا رتن پور چوک، ہاں یہ آپ کے مدرسے کا نام ہے، اور شاید اس کی کچھ بلڈنگ وغیرہ بننے والی ہے نا، بلڈنگ کا کام چل رہا ہے۔ بلڈنگ کے کام میں اگر آپ چندہ دیتے ہیں تو اس میں اچھی بات یہ ہے کہ بلڈنگ کم سے کم 60 سال 70 سال 50 سال جو بھی اس کی لائف ہو، اتنے سالوں تک بلڈنگ رہتی ہے، اور بلڈنگ جب تک ہے اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا۔ اس لیے ہو سکے تو کوئی پوری سیمنٹ کی ذمہ داری لے لے، کوئی چھڑک کی ذمہ داری لے لے، کوئی ایک کمرہ کی ذمہ داری لے لے، مگر میرے ساتھیوں، اللہ نے آپ کو نوازا ہے تو اس کام میں پیچھے مت رہنا۔ ہو سکے تو اپنے مرحومین کی طرف سے، اپنی ماں کی طرف سے، اپنے باپ کی طرف سے جو دنیا سے جا چکے ہیں، صدقہ جاریہ کے طور پہ اس بلڈنگ کی، مدرسے کی بلڈنگ کی تعمیر میں آپ حصہ لیں۔ ارے آج دنیا کے یہ سیاسی لیڈران، یہ نیتا وغیرہ، یہ لاکھ 2 لاکھ روپے اگر مدرسوں اور مسجدوں میں دے دیتے ہیں تو ہم اور آپ تو مسلمان ہیں، ہمیں اور آپ کو ان اداروں اور ان مدرسوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ میں تقریر ختم کر رہا ہوں اس امید کے ساتھ کہ آپ آئیں گے اور ادارے کا تعاون کرتے ہوئے۔ ہاں، جلسے کے والنٹیئر سے گزارش ہے کہ چادر لے کر کے عوام کے بیچ میں ایک بار گھوم جائیں، تاکہ جن لوگوں کو دینا ہو، ماؤں بہنوں سے گزارش کروں گا اگر ہو سکے تو کچھ سونے کے زیورات آپ دے دیں۔ میں جھارکھنڈ کے ایک علاقے میں گیا، عیدگاہ کا چندہ ہو رہا تھا، اور آپ یقین کریں 2 گھنٹے کے اندر 45 لاکھ روپیہ چندہ ہو گیا۔ یہی گاؤں دیہات کا ماحول تھا، عورتوں نے سونے کے زیورات اتار کے دے دیے۔ تو میرے بھائیوں، اپنا کلیجہ تھوڑا بڑا کرو، دل بڑا کرو۔ آپ اللہ کے گھر کی بات ہو چاہے مدرسے کی بات ہو، وہاں آپ کا جو چندہ ہوگا وہ صدقہ جاریہ کے طور پہ ہوگا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی میرے بعد ایک بہت اہم تقریر ہونی باقی ہے، پروگرام کو بالکل آپ ڈسٹرب مت کیجیے گا۔ عبدالشکور بھوجپوری صاحب جو آپ کے پری وقتہ ہیں اور محبوب مقرر ہیں، بھوجپوری میں بھی بولتے ہیں، بنگلہ میں بھی بولتے ہیں، بہت مشٹی بھاشی ہیں وہ تقریر کریں گے، آپ ان کی تقریر سنیں گے، اور انشاءاللہ فجر تک آپ کا پروگرام چلے گا۔ چونکہ علاقے کا ابھی میں روٹ دیکھا، میں نے کٹیہار سے آیا ہوں، اتنا خراب راستہ ہے کہ لوگ رات میں نکلیں یہ مناسب نہیں ہے۔ آپ یہیں پہ تقریر سنیں، فجر تک انشاءاللہ جلسہ چلے گا، اور آرام سے آپ تقریر بھی سنیے، اور جو آپ دینے آئے ہیں مدرسے کو وہ چندہ بھی دیجئے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں رب العالمین ہمیں جس مقصد کے لیے ارے بھائی آپ نہیں سمجھ رہے ہیں، 1:30 بجے ہماری آخری لمٹ ہے، ٹرین ہمارا انتظار نہیں کرے گی کہ آپ کا جلسہ تھا، سمجھیے میری بات۔ کسی جو نعت بات پڑھا دیجیے 5 منٹ میں کیا ہو، چلیے 5 منٹ رک، بلائیے ان کو، بلائیے تھوڑا سا آ رہے ہیں، بھیج دیے۔ میرے بھائیوں، اس سے پہلے کہ میں تقریر ختم کروں، ایک بہت اہم بات یہ بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس ملک میں ہم اور آپ ایک سٹیزن ہیں، ایک ناگرک ہیں، اور آگے آپ کے بہار میں الیکشن ہونے والے ہیں۔ میری آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ ضرور اپنے ووٹ کا یہ حق استعمال کریں۔ ایک لوکتانترک دیش میں، ایک جمہوری ملک میں ووٹ آپ کی بہت بڑی طاقت ہے۔ آپ جس کو مناسب سمجھیں، جس امیدوار کو آپ مناسب سمجھیں،
آپ اپنی ثوابدید اور اپنی سمجھ سے ووٹ دیں، میں اس میں کسی کا کوئی سمرتھن یا ویرودھ نہیں کروں گا، لیکن آپ ووٹ دینے ضرور جائیں، ماؤں بہنوں کو بھی اور جو بھی گھر کے ووٹرز ہیں ان کے ذریعے ووٹ دلائیں، اور دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے بہار کا بھی اور ملک کا بھی اقتدار ایسے ہاتھوں میں دے جو امن، چین اور شانتی اور بھائی چارے کے ساتھ دیش کو آگے لے کے جائیں۔ اور ہم یہ بھی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، ہمارے ملک کو اللہ تعالیٰ نظر بد سے محفوظ رکھے، شریروں کے شر سے محفوظ رکھے، ظالموں کے ظلم سے محفوظ رکھے۔ اور یہ جو چھوٹے چھوٹے مدرسے آج پورے بہار میں اور خاص طور سے سیمانچل میں چل رہے ہیں، یہ دین کی تعلیم کے مرکز ہیں میرے پیارے ساتھیوں، ان مدرسوں کی بھی حفاظت ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ علامہ اقبال ایک مرتبہ اسپین گئے تھے، اندلس گئے تھے، اور وہاں جب انہوں نے مسلمانوں کی مسجدوں میں جب انہوں نے شراب کے اڈوں کو دیکھا اور انہوں نے مسلمانوں کے مسجدوں اور مدرسوں کو ختم ہونے کے بعد دیکھا، تو علامہ اقبال انڈیا آنے کے بعد، ہندوستان آنے کے بعد انہوں نے یہ بیان دیا تھا کہ خبردار ان مدرسوں کو کبھی ختم مت کرنا، یہ مدرسے جب تک ہیں اسلام کا نام و نشان باقی رہے گا اور دین کی پہچان باقی رہے گی۔ جس دن یہ مدرسے ختم ہو جائیں گے آپ کی جو رہی صحیح شناخت اور پہچان ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ آپ دیکھیے میڈیا کتنا زیادہ پروپیگنڈا کر رہا ہے مدرسوں کے، ڈیلی میں دیکھ رہا ہوں کوئی نہ کوئی نیوز آتی ہے مدرسوں کے خلاف۔ ابھی ایک نیوز آئی فلاں مدرسے میں لڑکیوں کو جو ہے وہاں سے لڑکیوں کو چھڑایا گیا، ایسا لگ رہا ہے کہ لڑکیوں کو مدرسے میں قید کر کے رکھا جاتا ہے، جبکہ سب لوگ جانتے ہیں مدرسے میں جہاں بنات کا ادارہ ہوتا ہے لڑکیاں پوری عزت اور آبرو کے ساتھ پردے کے ساتھ پڑھتی ہیں، کسی کے ساتھ کوئی اتیاچار نہیں ہوتا ہے۔ لیکن میڈیا میں کیا دکھایا جاتا ہے کہ مدرسوں میں لڑکیوں پر ظلم ہو رہا ہے، بچوں پر ظلم ہو رہا ہے، اور مدرسے کے اندر جو ہے اللہ معاف کرے غلط شکشا دی جاتی ہے۔ ہم تو صاف کہتے ہیں، عمران پرتاپ گڑھی کی بڑی مشہور نظم ہے کہ ہمارے جو یہ مدرسے ہیں، آئیے ان مدرسوں کو دیکھیے، ان مدرسوں میں کیا پڑھایا جاتا ہے۔ یہ مدرسے آتنکواد کی نہیں محبت کی تعلیم دیتے ہیں، یہ مدرسے امن اور شانتی کی تعلیم دیتے ہیں۔ انہی مدرسوں سے مجاہدین آزادی پیدا ہوئے جو پھانسی کے پھندے پہ جھول گئے، جنہوں نے اس دیش کو آزاد کرایا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج مدرسوں کے اتہاس کو بھی مٹانے کی تیاری ہو رہی ہے۔ ہم اور آپ اپنے مدرسوں کا سنرکشن کریں، اس کی سرکشا کریں، اس کی حفاظت کریں۔ اور میں یہ تو نہیں کہوں گا ہر بچے کو آپ عالم بنائیں، ہر بچی کو عالمہ بنائیں، میں یہ نہیں کہوں گا، لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ ایک بچے کو ضرور عالم بنائیے، ایک بچی کو ضرور عالمہ بنائیے۔ گھر میں کوئی ہو کہ جنازہ پڑھانے کی ضرورت پڑے تو جنازہ پڑھا سکے، کوئی ہو مسئلہ مسائل کی ضرورت پڑے تو مسئلہ مسائل بتا سکے۔ اچھا، ایک پرچی آئی تھی میرے پاس، میں بھول گیا، وہ ایک بھائی نے 2 سوال پوچھا تھا مجھ سے، میں جواب دے کے بعد ختم کر رہا ہوں۔ سوال یہ پوچھا تھا کہ مولوی صاحب، اگر کوئی آدمی اپنی اولاد کے ساتھ انصاف نہیں کرتا ہے تو اس کا کیا مسئلہ ہے؟ یاد رکھیے، باپ کی اگر 5 اولاد ہے، 6 اولاد ہے، تو باپ کو محبت کسی سے کم اور زیادہ ہو سکتی ہے، اس پر کوئی کنٹرول نہیں ہے، مگر باپ اگر کوئی چیز بانٹے گا، چاہے زمین ہو، چاہے جائیداد ہو، چاہے روپیہ پیسہ ہو، چاہے زیور ہو، تو ساری اولاد کو برابر برابر بانٹنا پڑے گا۔ اس میں وہ انیائے نہیں کر سکتا ہے، اس میں وہ بے ایمانی نہیں کر سکتا، اگر کرے گا اللہ کے یہاں پکڑ ہوگی۔ اسی طریقے سے دوسرا سوال یہ کیا گیا، اگر کوئی دوسری شادی کرتا ہے اور پہلی بیوی کا حق ادا نہیں کرتا، اس کے ساتھ ظلم کرتا ہے، اس کا کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ یہی ہے کہ وہ قیامت کے دن آئے گا، اس حال میں آئے گا کہ اس کا چہرہ ایک طرف کا چہرہ انتہائی منحوس ہوگا، ایک طرف کا چہرہ انتہائی خراب ہوگا، اور دنیا سمجھ جائے گی یہ 2 شادی کر کے آیا تھا دنیا میں اور اپنی بیوی کے ساتھ انیائے کر رہا تھا۔ جو اپنی دونوں بیویوں کے ساتھ انصاف کرے، ان کو برابر سمے دے، ان کو برابر تمام چیزیں دے، وہی انسان دوسری شادی کرے، ورنہ دوسری شادی یہ آسان چیز نہیں ہے۔ اگر کوئی کرتا ہے اور پہلی بیوی کے ساتھ اگر ظلم کر رہا ہے تو بہت بڑا گناہ کر رہا ہے۔ میرے پاس کبھی کبھی ایسے فون بھی آتے ہیں، بعض عورتوں کی طرف سے فون آتے ہیں کہ شیخ صاحب میرا شوہر دوسری عورت سے شادی کر چکا ہے اور مجھے چھوڑ کے وہ لاپتہ ہے، یا دوسری عورت کے ساتھ اس کے تعلقات ہیں، تو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، بیوی اگر عمر کے ساتھ ساتھ جب ڈھلنے لگے تو آپ اس کو چھوڑ کے کسی جوان لڑکی سے شادی کر لیں اور اس کو چھوڑ دیں، یہ بہت بڑا ظلم ہے، اور اس ظلم کا بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کے ہاں حساب دینا پڑے گا۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں نیک عمل، اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جلدی بولیے۔